السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، میں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کی سیرت تابناک کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس کے ایمان لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا فرمائی تھی، جس کے مسلمان ہو جانے سے اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی ہوئی، اور وہ مسلمان جو پہلے اپنے اسلام کو زہر کرتے ہوئے شدید خطرات محسوس کرتے تھے، اب اعلانیہ کعبے میں نماز پڑھنے لگے، جس کی ہیبت اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ آج بھی اس کے نام سے ایک عالم لرزہ بر اندام ہے۔ جی ہاں، میں آج آپ کے سامنے خلیفہ ثانی، امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جس کی شان و عظمت کے لیے حبیب کبریا کا یہ فرمان مبارک ہی کافی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر کہ جس کا رعب انسانوں کے علاوہ شیاطین پر بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر کے جن کی شجاعت و دلیری کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کا حکم آیا تو تمام صحابہ نے چھپ کے ہجرت کی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے لگے تو کعبہ میں جا کر طواف کیا اور پھر اعلان کیا کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں، جس نے اپنے بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنا ہو میرے پیچھے آ جائے اور مجھے روک لے۔ لیکن کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ ان کا پیچھا کرتا اور انہیں روکنے کی کوشش کرتا۔ وہ عمر جن کی رائے کو بارہا تائید ایزدی اور مشیت الہی کی سند حاصل ہوئی۔ وہ عمر کے غزوہ بدر کے اسیروں کے معاملے میں جن کی رائے کے موافق وحی آئی، ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ وہ عمر کے جن کی رائے کے موافق ازواج مطہرات کے لیے پردے کی آیت حجاب نازل ہوئی، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ وہ عمر کے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے نماز جنازہ نہ پڑھنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن حضور نے اپنے خلق عظیم کے بنا پر جب اس کا جنازہ پڑھا دیا تو رب کریم نے ہمیشہ کے لیے حکم نازل فرما دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ وہ عمر کے جن کی ثابت رائے ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے سامنے قرآن مجید مدون اور مرتب شدہ شکل میں موجود ہے۔ وہ عمر کے جن کی خلافت میں مملکت اسلامیہ کا رقبہ 22 لاکھ مربع سے بھی زیادہ پر محیط ہو کر رومن امپائر سے کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ وہ عمر جن کا ایک غلام وہ پہلا شخص تھا جو غزوہ بدر میں شہید ہوا۔ وہ عمر کے جنہوں نے اسلام کے مقابلے میں قرابت داری کو کبھی ترجیح نہ دی۔ غزوہ بدر میں اپنے ماموں عاصم بن ہشام بن مغیرہ کو اپنے ہاتھوں واصل جہنم کیا۔ وہ عمر جس کے لاکھوں مربع میل فتوحات میں ایک بھی عام شہری قتل نہیں ہوا۔ وہ عمر جو راتوں کو اٹھ کر اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے بازاروں میں پھرا کرتے تھے۔ وہ عمر کے جن کے بدن پر خلیفہ ہوتے ہوئے 12 پیوند کا کرتا اور سر پر پھٹا ہوا امامہ اور پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتیاں ہوتی تھیں۔ اسی حالت میں وہ قیصر و کسریٰ کے سفیروں سے ملتے تھے اور وفود کو باریاب کرتے تھے۔ وہ عمر جن کے دبدبے سے بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا۔ وہ عمر کے جن کے رعب اور نفوذ فیصلہ کی قوت کا یہ حال تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مسنا جیسے عظیم اور مایہ ناز جرنیلوں کی معزولی پر کسی کو دم مارنے کی جرت نہ ہوئی۔ وہ عمر جن کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ ان کے بہت سے مقولے ضرب المثل بن گئے۔ وہ عمر جن کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ فرماتے تھے کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ لیا جاتا، کاش میں پرندہ ہوتا جو ذبح کر لیا جاتا تاکہ کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ وہ عمر جن کے خط کو دریائے نیل میں ڈالے جانے سے آج تک وہ خشک نہ ہوا۔ وہ عمر کے جنہوں نے سب سے پہلے پورے ملک کی مردم شماری کرائی
اور پورے علاقوں کی پیمائش کرائی اور اس کے مطابق حکمت عملی ترتیب دی۔ وہ عمر جنہوں نے سب سے پہلے عوام الناس کی سہولت کے لیے ڈاک کا محکمہ قائم کیا۔ وہ عمر جنہوں نے سب سے پہلے امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ وہ عمر جنہوں نے احتساب کی ایسی مثال قائم کی کہ ایک عام شخص بھی برسر عام خلیفہ سے پوچھ سکتا تھا کہ یہ آپ نے جو 2 چادروں سے کرتا بنا رکھا ہے یہ کہاں سے آپ کے پاس آئی؟ وہ عمر جنہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے عظیم صحابی کی ڈیوٹی اس لیے گرا دی کہ یہ گورنر ہیں، کہیں ان تک عام لوگوں کی رسائی میں ڈیوٹی حائل نہ ہو جائے۔ وہ عمر جنہوں نے نہر ابی موسیٰ، نہر سعد اور نہر معقل جیسی نہریں کھدوا کر مملکت اسلامیہ کو زراعت کے معاملے میں خود کفیل کر دیا۔ وہ عمر جنہوں نے جرائم کی سرکوبی کے لیے سب سے پہلے جزیرۃ العرب میں مکہ معظمہ میں صفوان بن امیہ کا مکان 4000 درہم میں خرید کر اسے جیل خانہ قرار دیا۔ وہ عمر جن کے حسن اسلوبی سے ایسی وسیع مملکت کے نظام کو چلانے کے بارے میں آج بھی یورپ کے قانون ساز ادارے ریسرچ کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ عمر جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے سلطنت کے تحت ایک منظم فوجی ادارہ قائم کیا جس کے تمام جرنیل مرکز کے تابع اور تنخواہ دار ہوتے تھے۔ حضرات میں ایک بات ذرا تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یوں تو دنیا میں بڑے بڑے فاتح اور کشور کشا گزرے ہیں۔ آپ مجھے اسکندر اعظم اور تیمور کی مثال دے سکتے ہیں، آپ نپولین بوناپارٹ کا نام لے سکتے ہیں، آپ چنگیز خان اور ہلاکو کا تذکرہ کر سکتے ہیں، آپ ایڈلف، ہٹلر، مسولینی اور ڈیگال کی بات کر سکتے ہیں، مگر میرا دعویٰ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں عمر بن خطاب جیسا فاتح اور کشور کشا نہیں گزرا۔ دوسرے فاتحین نے صرف شہروں کو فتح کیا، صرف دیہاتوں کو فتح کیا، صرف میدانوں اور محلوں کو فتح کیا، مگر عمر بن خطاب نے صرف شہروں اور دیہاتوں کو، صرف جسموں اور سروں کو نہیں بلکہ دلوں اور روحوں کو بھی فتح کیا۔ افکار کے رخ بدل ڈالے، سوچوں کے دھارے بدل دیے، عقائد اور خیالات میں انقلاب پیدا کر دیا۔ پھر دوسرے فاتحین میں سے کسی کا نام بھی لے لیجیے، وہ سب کے سب ظالم اور سفاک تھے۔ نپولین، تیمور، چنگیز خان، بخت نصر، نادر شاہ، ہٹلر، مسولینی اور ڈیگال، ان میں سے ہر ایک خوندار درندہ تھا۔ سکندر کا یہ حال تھا کہ اس نے شہر سور کے 1000 شہریوں کے سر شہر پناہ کی فصیل پر لٹکا دیے اور 30,000 باشندوں کو غلام لونڈی بنا کر بیچ ڈالا، اور وہاں کے قدیم باشندوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی فتوحات میں انصاف تھا، رحم دلی تھی، عفو درگزر تھا، احتیاط تھی، انسانیت تھی، شرافت تھی۔ آدمیوں کا قتل عام تو ایک طرف درختوں کے کاٹنے تک کی اجازت نہ تھی، بچوں اور بوڑھوں، عورتوں اور مذہبی رہنماؤں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ پھر دوسرے فاتحین کے اندر یہ کمزوری تھی کہ وہ 30 ہزار فوجی لے کر نکلتے تھے، تب ان کا رعب و دبدبہ قائم ہوتا تھا۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر فاروق کو دیکھیں، جن کی معاشرت یہ تھی کہ قمیص میں 10 پیوند کاندھے پر مشکیزہ رکھ کر غریب عورتوں کا پانی بھر لیتے تھے، زمین کے ننگے فرش پر لیٹ کر آرام کر لیتے تھے، بیت المال کے اونٹوں کے بدن پر تیل کی مالش بھی کر لیتے تھے۔ دربار، نقیب و چاوش اور حشم و خدام سے بالکل آشنا نہ تھے، جہاں جاتے اکیلے نکل جاتے، لیکن رعب اور دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ جس طرف کا رخ کرتے تھے زمین ہل جاتی، عرب و عجم میں تہلکہ مچ جاتا تھا۔ شام کے سفر میں غلام کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر نکلے تھے، لیکن مشرق و مغرب میں غلغلہ تھا کہ مرکز اسلام جنبش میں آ گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے فاتحین کے درمیان ایک اور واضح فرق یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو مختلف صفات اور اعلی اخلاق کا جامع ہو۔ مثلا سکندر سب سے بڑا فاتح تھا لیکن حکیم نہ تھا، ارسطو حکیم تھا لیکن کشور ستا نہ تھا، تیمور بہادر اور جنگجو تھا مگر عالم نہ تھا، چنگیز خان دلیر اور جفاکش تھا لیکن اعلی انسان اخلاق سے عاری تھا۔ آپ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حالات پر نظر ڈالیں تو صاف نظر آئے گا کہ وہ سکندر بھی تھے اور ارسطو بھی، وہ مسیح بھی تھے اور سلیمان بھی تھے اور تیمور بھی تھے اور نوشیروان بھی، وہ امام ابو حنیفہ بھی تھے اور ابو ابراہیم
ادم رحمت اللہ بھی اور ان حضرات کا نام میں نے اس لیے لیا کہ وہ اپنے اپنے شعبے میں مشہور ہیں، وگرنہ کشور کشائی میں سکندر ہے کا، حکمت میں ارسطو کا، شجاعت میں تیمور کا، عدل و انصاف میں نوشیروان کا، فقاہت میں ابو حنیفہ کا، اور تصوف میں حضرت ابراہیم بن ادم کا، حضرت عمروف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کوئی مقابلہ ممکن ہی نہیں۔ محترم حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ میں بحثیت امت مسلمہ ہمارے لیے کئی اسباق ہیں۔ وہ باوجود ایک عظیم فاتح عالم ہونے کے ہمیں خدمت خلق میں بذات خود مصروف کار دکھائی دیتے ہیں۔ اگر تم امت مسلمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روشن سیرت کو اپناتے ہوئے خدمت خلق، عبادت الہی اور آخرت کی فکر کو ہر چیز پر مقدم کر دے تو کوئی ایسی بات نہیں کہ امت مسلمہ کی عظمت رفتہ رفتہ واپس نہ آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقوش پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔